اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے گاؤں کے لوگوں میں کھیل اور تفریحات کا انداز۔ پنجابی دیہی ماحول شہر سے مختلف ہے۔ کھلی جگہ دستیاب ہے۔ ان کی تفریحات یہ ہیں: جب لوگ اپنے کام سے فارغ ہوتے ہیں تو حقہ کے گرد جمع ہو کر آپس میں مزاحیہ اور باہمی دلچسپی کی باتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ ان لوگوں میں سیر و تفریح کا سب سے بڑا ادارہ ہے۔ لوگوں میں گروہی زندگی کو جنم دیتا ہے۔ حقہ پیتے وقت کم از کم 2 افراد شرکت کرتے ہیں اور باہمی تفاعل میں شریک ہوتے ہیں۔ لوگوں میں تعاون اور باہمی امداد کو فروغ دیتا ہے۔ ایک ہی حقے پر موجود افراد کبھی آپس میں مخالف نہیں ہو سکتے۔ صرف دوست اور اہم خیال افراد ہی آپس میں حقہ پیتے ہیں۔ اس لیے حقہ باہمی اخوت اور تعاون کی نشاندہی کرتا ہے۔ حقہ اپنی معمولات علیحدہ رکھتا ہے۔ عمر میں جو سب سے چھوٹا ہو وہی حقے میں پانی ڈالتا ہے، حقہ بھرتا ہے اور اپنے ہاتھوں سے بوڑھوں کو پلاتا ہے۔ سب سے بڑا آدمی سب سے پہلے حقہ پینا شروع کرتا ہے، پھر باری باری سب آدمی پیتے جاتے ہیں اور حقے کو چلتا جاتا ہے۔ ایک دائرے کی شکل میں سب بیٹھ جاتے ہیں۔ اسی طرح حقہ چکر پورا کرتا رہتا ہے، لوگوں کو آپس میں مل جل کر بیٹھنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ کسی اختلافی معاملے پر وہ صلاح مشورہ کرتے ہیں یا اپنی رائے کو ہموار، اور اس طرح آپس سے ہم آہنگی و دلچسپی پیدا ہوتی ہے۔ ملکی و غیر ملکی حالات پر غور و خوض کیا جاتا ہے۔ اپنے علاقے کے معاشی و معاشرتی مسائل پر بات چیت ہوتی ہے۔ پھر لوگ متفاعل ہوتے ہیں تو چھوٹے ادب کے ساتھ پاس بیٹھتے سنتے رہتے ہیں، کلام کی جرات نہیں کرتے۔ مزاحیہ گپ شپ بھی حقہ کے گرد ہی کی جاتی ہے۔ میلے بھی ایک بہت بڑا تفریحی ادارہ ہے۔ میلوں میں تفریح ہر دیہاتی شرکت کرتا ہے۔ وہ اپنے کھیل اور ضروری سے ضروری کام بھی ملتوی کر کے میلے پر پہنچ جاتا ہے۔ اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے جاتا ہے۔ کھانے پینے کی چیز خریدی جاتی ہے۔ مٹھائیاں، پھل اور دیگر پکوان بڑے شوق سے کھائے جاتے ہیں۔ بچے اپنے والدین سے خصوصی امداد لے کر میلوں میں پہنچ جاتے ہیں، مختلف چیزیں کھاتے ہیں اور مختلف تفریحات سے محظوظ ہوتے ہیں۔ اس میں جھولے، بندر کا تماشا، ریچھ اور کتوں کی لڑائی، اونٹوں کی لڑائی، گھوڑا دوڑ وغیرہ شامل ہے۔ میلہ رنگا رنگ اور دکانوں سے سجا ہوتا ہے۔ اتنی بھیڑ ہوتی ہے کہ آدمی چند فرلانگ سیر کرنا چاہیے تو کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ میلے ہمارے دیہی لوگوں کے لیے سال بھر کی تفریحات کا سامان مہیا کرتے ہیں۔ ان میلوں کے چند معاشی خصوصیات درج ذیل ہیں۔ میلے کاروبار اور فروغ دیتے ہیں۔ غریب و عجیب و غریب چیزیں فروخت کر کے میلوں میں لائی جاتی ہیں اور دور دور سے لوگ انہیں خریدنے و دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ اسی لیے میلوں میں دکانوں پر سامان کی نمائش کو اولویت حاصل ہے۔ معاشی تفاعل لوگوں میں بڑھتا ہے۔
نئی چیزیں اور حجابان سامنے آتے ہیں جن سے دیہی لوگ محسوس بھی ہوتے ہیں اور معلومات بھی حاصل کرتے ہیں۔